اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین باواز بلندتر صلوات۔ ناظرین محترم، عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی آسان انداز سے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پورے پاکستان سمیت پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو اہل سنت کی جانب سے میلاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا گیا اور مکتب تشیع کی جانب سے بھی بھرپور حمایت اور شرکت دیکھی گئی۔ یہ ہماری جو روش ہے کہ ہم اہل سنت کے ہاں جاتے ہیں ان کی ریلیوں میں، جلوسوں میں، کیونکہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، تو ہم بھی، ہمارے علماء، ہمارے بزرگان، ہمارے عزادار مومنین بھی ان کی جانب سے نکالی گئی ریلی میں شرکت کر کے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ شیعہ سنی دراصل ایک ہی ہیں، ہمارا اہل سنت سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کالعدم تنظیموں نے، دہشت گرد تنظیموں نے، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اسی جگہ کراچی کے ایک جگہ جہاں یہ 40 کا جلوس گزرا تھا، ان دہشت گردوں نے شیعہ جلوسوں پر حملہ کیا، اور جب ان دہشت گردوں کا اپنی جانب سے نکالا گیا جو ایک ریلی تھی، انہوں نے ایک امام بارگاہ پر بھی حملہ کیا تھا، پتھراؤ کیا تھا۔ یہ ان کی بڑوں کی تربیت کا اثر تھا کہ ان کے چھوٹے کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سرداروں کی یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ کسی کے عبادت گاہوں پر حملہ کیا جائے، کسی کے عبادت گاہوں پر پتھراؤ کیا جائے۔ یہ آپ کے بڑوں کی تربیت کا اثر ہے، جنہوں نے آپ کی تربیت ایسی کی ہے کہ اگر کسی کے امام بارگاہ یا مسجد یا عبادت گاہ سے گزرو تو ان پر پتھراؤ کرو۔ یہ آپ کی روش ہے، ہماری روش نہیں ہے۔ الحمدللہ مکتب تشیع کی جانب سے ہم نے اہل تسنن کی جانب سے جو نکالی گئی ریلیاں تھی، ان میں ہم تمام شیعوں نے ہاتھوں میں پھول اٹھائے ہوئے ان مومنین کا، اہل سنت کا، جو عاشقان رسول کا استقبال کیا۔ یہ ہمارے بڑوں کی تربیت کا اثر ہے، جن کے نتیجے میں ہماری روش یہ رہی کہ آپ نے ہمارا استقبال پتھروں سے کیا تھا، لیکن ہم نے آپ کا استقبال جو ہے پھولوں سے کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ، حقیقی دین بھی یہی ہے، حقیقی اسلام بھی یہی ہے کہ آپ محبت سے، امن سے، بھائی چارے سے آپ اگلے سے پیش آؤ، وہ شاید آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے دین میں شامل ہو جائے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ ہمارے شیعہ علماء نے بھی اہل تسنن کی ریلیوں میں بہت اچھے انداز سے جو خطاب کیا اور شرکت کی۔ ہمارے مومنین نے بھی بہت اچھے طریقے سے شرکت کی ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہے کہ جن کے نتیجے میں ہماری روش یہ رہی، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے قائدین نے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ کو جانا ہے ان کے ہاں،
یہ ہماری تربیت کا اثر ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ امن کا دین ہے ناظرین محترم، وہ محبت کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام حقوق دینے اور حقوق لینے کا دین ہے، اسلام میں وہ تمام اعمال درج ہیں جن سے ہر ایک شخص کو حق مل سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم ہمیں چاہیے کہ اسلام کے مکمل دائرے میں داخل ہو جائیں۔ قرآن تو بس یہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کے مکمل دائرے میں داخل کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کام ہمارے اسلام کے مطابق ہوں، کچھ کام اسلام کے خلاف ہوں، تو یہ اسلام کی تقاضا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کے مکمل دائرے میں داخل کر لو۔ اچھا، تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کے مکمل دائرے میں ہم داخل ہو جائیں۔ نبی وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جن کا اخلاق عظمیٰ اتنا اعلیٰ ہے جس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی شخص نہیں آ سکتا۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، انک لعلی خلق عظیم، اے رسول بالتحقیق آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ خدا نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جو علم کے ساتھ، العمل کے ساتھ، طہارت کے ساتھ اخلاق اعلیٰ بھی رکھتا ہے۔ اس مکے کے کافروں نے پیغمبر اسلام کو بطور نبی نہیں مانا تھا، اسلام پر ایمان نہیں لے آئے تھے، قرآن پر ایمان نہیں لے آئے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی تمام اسلام کے خلاف تھے، خدا کے خلاف تھے، خدا کے انکاری تھے، نبی کی نبوت کے انکاری تھے، اسلام کے انکاری تھے، لیکن پاک محمد مصطفیٰ کے جو اخلاق کا کلمہ ان کی زبانوں پر جاری و ساری رہتا تھا۔ وہ کہنے پر مجبور تھے کہ محمد آپ جیسا کوئی صادق بھی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی امین بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خدا نے ہمیں محمد مصطفیٰ جیسا عظیم نبی عطا فرمایا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ناظرین محترم پیغمبر اسلام کیا لائے؟ پیغمبر اسلام اپنے ساتھ دو بڑی عظیم چیزیں لے کر، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ اچھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول، وہ خدا جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، کیا کیوں بھیجا ہے؟ بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ پیغمبر ہدایت یافتہ ہو کر آئے ہیں، جبھی تو ہم کو ہدایت کر رہے ہیں، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ خدا جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، اور کیا؟ وہ دین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ وہ جو نبی کے ساتھ آیا ہوا دین حق ہے وہ تمام ادیان عالم پر ظاہر ہو جائے، اگرچہ مشرکوں پر یہ بات ناگوار گزرے۔ تو ناظرین محترم، جو پیغمبر اسلام کے ساتھ دین حق آیا ہے، آیا وہ دین حق ہے کیا؟ کیا چیز ہے دین حق؟ آئیے روایات میں، تفسیر میں ہم جاتے ہیں تو تفسیر میں یہی ملتا ہے کہ دین حق سے کیا مراد ہے۔ مولا فرماتے ہیں والولایت هو الدین الحق، فرماتے ہیں ہماری ولایت ہی دین حق ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ خدا نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے محمد مصطفیٰ کو، اپنے احمد مجتبیٰ کو، اپنے یاسین و طٰہٰ کو، اپنے مزمل و مدثر کو، اپنے خاتم الانبیاء کو، اپنے صاحب
معراج کو جو بھیجا ہے اس کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ دین حق کیا ہے؟ ولایت اہل بیت ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جس پیغمبر کے ساتھ دین حق آیا ہے، دین حق ہے ولایت اہل بیت۔ ارے ناظرین محترم، تمام امت مسلمہ کو میں پیغام دینا چاہوں گا، تو جو خدا کو مانتا ہے تو وہ نبی کو مانے گا۔ ارے جو نبی کو مانتا ہے تو ولایت اہل بیت کو بھی وہ مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دین حق نبی کے ساتھ آیا ہے۔ دین حق کی معنی کیا ہے؟ ولایت اہل بیت۔ اور یہ ولایت ہی ہے جنہوں نے نبی کے بعد دین اسلام کو تحفظ دیا ہے، نبی کے بعد دین اسلام کو زندگی دی ہے، نبی کے بعد دین اسلام کا تحفظ فرمایا ہے۔ یعنی امیر المؤمنین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے لے کر امام زمانہ تک تمام ائمہ نے دین کا دفاع کیا ہے۔ تو جو عاشقان رسول ہے، ارے جن کی دل میں خدا کی محبت ہے، جن کی دل میں خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے، تو وہ نبی کا بھی اقرار کریں گے۔ تو جن کی دلوں میں پاک محمد مصطفیٰ کی نبی کا محبت ہے، نبی کی نبوت پر ایمان ہے ان کا، تو علی کی ولایت پر بھی وہ ایمان لے آئیں گے۔ علی کی ولایت پر بھی وہ ایمان لے آئیں گے۔ بغیر ولایت علی کے کوئی دین قبول نہیں ہے، بغیر ولایت علی کے آپ کی نماز قبول نہیں ہے، بغیر ولایت علی کے آپ کا روزہ قبول نہیں ہے، آپ کا حج قبول نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے، آپ کے تمام احکام اسلامی قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کے احکامات اسلامی میں ولایت شامل نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، سارے آپ کے رد کیے جائیں گے۔ تو جن کے دلوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہے تو وہ علی کی ولایت کا اقرار بھی کریں گے، علی کی ولایت پر ایمان بھی لے آئیں گے، علی کی سیرت پر چلیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرے، خدا کے بھیجے ہوئے نبی کی نبوت پر ایمان لا کر ان کے احکامات پر عمل کریں، خدا کے بھیجے ہوئے وہ قرآن پر ایمان لے آئے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، جو خدا کی جانب سے بھیجا گیا ہے، لا ریب کتاب میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے قرآن پر بھی اپنی زندگی بسر کریں اور اہل بیت علیہ السلام پر بھی زندگی بسر کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو ناظرین محترم، ولایت ایسی عظیم نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب میں نہیں ہے۔ پیغمبر کے ساتھ جو دین حق آیا ہے، وہ دین حق وہ ہے یعنی ولایت اہل بیت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے تمام زندگی کے امور خدا، نبی، اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے قانون پر بسر کریں۔ تو ولایت وہ ہمارے کچھ مومنین ایسے ہیں جو صرف ولایت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں میں فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ ولایت، نبوت، توحید یہ فتنے فساد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ امن محبت کا نام ہے، عمل عقیدے کا نام ہے۔ ان کی زندگی پر، ان پر چل کر ہماری زندگی دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے تو آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام امور کو خدا کے بتائے ہوئے قانون پر جو ہے عمل کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو ناظرین محترم، آج ہماری خمسہ وحدت امت مصطفیٰ، سیرت حضرت محمد مصطفیٰ اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے تیسری گفتگو ہے۔ انشاءاللہ باقی دو گفتگو میں پیغمبر اسلام کی سیرت پر بیان کریں گے اور ہماری ذمہ داری۔ آج جو ہمارا عنوان یہ ہے رہا کہ خدا نے نبی کو بھیجا ولایت کے ساتھ۔ وہ ولایت کیا ہے؟ 12 اماموں کی ولایت۔ تو 12 اماموں پر جن کا ایمان ہے تو وہی حقیقی مسلمان ہے۔ جو 12 اماموں کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے عقیدے پر جس کا ایمان نہیں ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، عاشقان رسول تمام امت مسلمہ کو میں عرض کروں گا کہ ہمیں چاہیے آپس میں اختلاف چھوڑ کر اس عقیدے پر ایمان لے آئیں جو خدا کی جانب سے، اس عمل پر عمل کو انجام بجا لائیں جو خدا کی جانب سے۔ تو یہ ولایت بھی
دین حق کے نام سے جو خدا نے کہا ہے تو یہ خدا کی جانب سے ہے۔ تو ولایت عمل کا نام ہے۔ جو ولایت کو مانتے ہیں، جن کی دلوں میں، اب میں اپنے مومنین سے عرض کروں گا کہ جو خدا کے بعد، نبی کے بعد علی کو، علی کی امامت پر، ولایت پر جن کا ایمان ہے، تو وہ علی کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو علی کی طرح طرز زندگی بسر کریں گے۔ تو یاد رکھو، جن کی دلوں میں ولایت ہے تو وہ نماز کو کبھی قضا نہیں کریں گے۔ جن کی دلوں میں ولایت علی ہے وہ روزے کو کبھی قضا نہیں کریں گے، وہ کبھی حج کو ترک نہیں کریں گے، وہ کبھی زکوٰۃ کو ترک نہیں کریں گے، وہ کبھی خمس کو ترک نہیں کریں گے، وہ امر بالمعروف کرتے رہیں گے، وہ نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، وہ تولا کرتے رہیں گے، وہ تبرع کرتے رہیں گے۔ ارے جن کی دلوں میں ولایت اہل بیت ہے وہ یہ سارے احکامات اسلامی انجام دیتے رہیں گے، وہ کبھی فساد نہیں پھیلائیں گے، وہ کبھی فساد فتنہ نہیں پھیلائیں گے۔ آج کل یہ جو لوگ کچھ ابھر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ولائی ہے۔ ارے ولایت فتنے کا نام نہیں ہے، فساد کا نام نہیں ہے، ولایت امن کا نام ہے، ولایت محبت کا نام ہے، ولایت عمل انجام دینے کا نام ہے۔ وہ جو لوگ ولایت کا دعویٰ کرتے وہ کبھی نماز نہیں پڑھتے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ جن کی دلوں میں ولایت ہے تو وہ کبھی نماز کو ترک نہیں کریں گے، وہ کبھی روزے کو ترک نہیں کریں گے۔ آج کل اسی ولایت کے نام پر فتنہ فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری دلوں میں ولایت ہے، لیکن وہ نماز کے خلاف باتیں کر رہے۔ ارے آپ نے نماز کو کیا سمجھا ہے؟ نماز اتنی عظیم عبادت ہے جو محمد مصطفیٰ بھی پڑھ رہا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا نے بھی پڑھی ہے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے بھی نماز پڑھی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی نماز تو شیطان نے بھی پڑھی ہے، نماز تو یزید نے بھی پڑھی ہے۔ میں کہوں کمال ہے اپنی ذہنیت پر، آپ کے عمل پر، آپ کے اس گھٹیا سی سوچ پر۔ آپ کو شیطان کے سجدے نظر آ جاتے ہیں، آپ کو کربلا میں یزید کے سجدے نظر آ جاتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کا سجدہ تمہیں نظر نہیں آتا کیوں؟ آپ کو علی مرتضیٰ کا سجدہ کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ کو سیدہ فاطمہ زہرا کا سجدہ کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ کو اسی کربلا میں آپ کو یزید کا سجدہ نظر آ گیا کہ بھی نماز تو یزید نے بھی پڑھی ہے۔ کمال ہے آپ کی سوچ پر، آپ کی یہ گھٹیا سوچ ہے۔ کہتے ہو نماز سے فراری کے لئے کہتے ہیں کہ بھائی نماز تو یزید نے بھی، میں کہوں اسی مقتل میں حسین ابن علی نے بھی سجدہ دیا ہے۔ ارے آپ کیوں بھلا شیطان کے سجدوں کے پیچھے پڑے ہو؟ آپ کیوں بھلا یزید کے سجدوں کے پیچھے پڑے ہو؟ آپ کو حسین ابن علی کا سجدہ کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ تو حسینی ہو، حسین کو مانتے ہو تو حسین کے خدا کو بھی مانو، حسین کے خدا کو بھی مانو۔ آپ کو بھلا باطل سجدے کیوں نظر آتے ہیں؟ آپ کو حق کے سجدے کیوں نظر نہیں آتے؟ وہی زندان ہے، زندان میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، تو عزیزان محترم آپ کو سیدہ کا سجدہ کیوں نظر نہیں آتا؟ امام سید سجاد ہے، اس کا سجدہ آپ کو کیوں نظر نہیں آتا؟ یاد رکھو ہمارے سردار وہ ہے جو نماز جو متقی ہے تو ان کو بھی متقیوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے سردار عالم ہے، علم جو ہے علم لدنی کے مالک ہے، سلونی کے دعوے دار ہے، تو ان کو بھی علم والوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے سردار سید الساجدین ہے تو ان کو بھی سجدہ کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے امام سید الساجدین ہے تو ان کو سجدے کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے رہبر، ہمارے بالا امام وہ ہیں جو احکامات الہی کو انجام دے رہے ہیں تو ان کو بھی احکام الہی انجام دینے والوں کی ضرورت ہے۔
ہمارے امام نعوذ باللہ کسی ناچنے والوں کے امام نہیں آئے، ان کو ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نچانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سجدے والوں کی ضرورت ہے، ان کو متقیوں کی ضرورت ہے، ان کو پرہیزگاروں کی ضرورت ہے، ان کو پرہیزگاروں کی ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات کڑوی ضرور ہے لیکن بات حق ہے۔ ہم نے جو یہ لباس پہن لیا ہے تو حق بات تو کریں گے ہی نا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت اہل بیت پر چل کر اپنی دنیا اس زندگی کو کامیاب بنائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پوری زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جس پیغمبر نے ہمیں کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی پاک محمد مصطفیٰ نے علی ولی اللہ بھی دی ہے، ولایت علی بھی پیغمبر نے دی ہے، وہ ہم نے نہیں بنائی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں امن محبت کا پیغام دیا، انہوں نے ہمیشہ ہدایت کرتے رہے ہیں۔ پیغمبر کو جو مانتے ہیں تو وہ انشاءاللہ پیغمبر کی بات بھی مانیں گے۔ وہ پیغمبر دیکھتے ہیں کس کا احترام کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ پیغمبر نے سیدہ فاطمہ زہرا کا احترام کیا ہے تو ہمیں بھی سیدہ کا احترام کرنا چاہیے۔ پیغمبر نے امام حسن امام حسین کا احترام کیا ہے تو ہمیں بھی امام حسن امام حسین کا احترام کرنا چاہیے۔ پیغمبر امیر المومنین علی علیہ السلام کو اپنے بعد جانشین خلیفہ مانا ہے تو ہم بھی امیر المومنین کو اپنا امام رہبر ہادی مانے۔ جو پیغمبر کو مانے گا تو پیغمبر کے احکامات کو حکم کو بھی مانے گا۔ انشاءاللہ چوتھی گفتگو میں آگے بیان کریں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔